بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں مدینہ منورہ سے صرف ایک حدیث کی وجہ سے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ابو درداء نے پوچھا کہ کوئی اور تجارتی کام نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ کوئی دوسری غرض تو نہ تھی؟ کہا نہیں، صرف حدیث ہی معلوم کرنے کے لیے آیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جو شخص کوئی راستہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت کا راستہ سہل فرما دیتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کی خوشنودی کے واسطے بچھا دیتے ہیں، اور طالب علم کے لیے آسمان زمین کے رہنے والے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں وہ بھی استغفار کرتے ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کسی دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے وہ ایک بڑی دولت کو حاصل کر لیتا ہے۔ دوستو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہائے صحابہ میں ہیں، حکیم الامت کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے وقت میں تجارت کیا کرتا تھا۔ میں نے مسلمان ہونے کے بعد چاہا کہ تجارت اور عبادت دونوں کو جمع کروں، مگر دونوں اکٹھی نہ رہ سکی تو مجھے تجارت چھوڑنا پڑی۔ اب میرا دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ بالکل دروازہ ہی پر دکان ہو جس کی وجہ سے ایک بھی نماز پڑھنا اور روزانہ 40 دینار کا نفع ہو اور میں ان سب کو صدقہ کر دوں۔ کسی نے پوچھا کہ ایسی تجارت سے کیوں خفا ہوئے کہ نماز بھی نہ جائے اور اتنا نفع روزانہ کا اللہ کے راستے میں خرچ ہو؟ پھر بھی پسند نہیں فرماتے۔ فرمایا حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے موت سے محبت ہے اپنے مولا سے ملاقات کے شوق میں، اور فقر سے محبت ہے تواضع کے واسطے، اور بیماری سے محبت ہے گناہ دھلنے کے واسطے۔ اس قصہ میں ایک حدیث کی خاطر اتنا طویل سفر کیا۔ ان حضرات کے ہاں حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا کچھ اہم نہیں تھا۔ ایک حدیث سننے اور معلوم کرنے کے لیے دور دور کا سفر طے کر لینا ان حضرات کو بہت سہل تھا۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ اپنے کسی شاگرد کو ایک مرتبہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ لے، گھر بیٹھے مفت مل گئی، ورنہ اس سے کم کے لیے بھی مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ابتدا میں حدیث کا مخزن مدینہ طیبہ ہی تھا۔ علم رکھنے والے حضرات نے بڑے بڑے طویل سفر علم کی خاطر اختیار فرمائے۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں میں ایک حدیث کی خاطر راتوں اور دنوں پیدل چلا ہوں۔ امام الائمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شوال 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 205 ہجری میں یعنی 11 سال کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی سب تصانیف بچپن ہی میں حفظ کر لی تھی۔ اپنے شہر میں جتنی احادیث مل سکی ان کو حاصل کر لینے کے بعد 216 ہجری میں سفر شروع کیا۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس وجہ سے یتیم تھے۔ والدہ سفر میں ساتھ تھیں۔ اس کے بعد بغداد، مکہ مکرمہ، بصرہ، کوفہ، شام، حمص، دمشق ان شہروں میں گئے اور ہر جگہ جو ذخیرہ حدیث کا مل سکا حاصل فرمایا، اور ایسی نوعمری میں استاد حدیث بن گئے تھے کہ منہ پر داڑھی کا ایک بال بھی نہ نکلا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری 18 برس کی عمر تھی جب میں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے فیصلے تصنیف کی۔ حاشد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کے ساتھ استاد کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ لکھتے اور بخاری ویسے ہی واپس آ جاتے۔ ہم نے کئی روز گزر جانے پر ان سے کہا کہ تم وقت ضائع کرتے ہو، وہ چپ ہو گئے۔ جب کئی مرتبہ کہا تو کہنے لگے کہ تم نے دکھ ہی کر دیا ہے، لاؤ تم نے کیا لکھا ہے۔ ہم نے اپنا مجموعہ احادیث نکالا جو 15,000 حدیثوں سے زیادہ مقدار میں تھا۔ انہوں نے ان سب کو حفظ سنا دیا اور ہم دنگ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث کو یاد کرنے، ان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔